عمل صالح کی پہلی شرط کیا ہے؟ جو عمل کر رہا ہے اس کے پیچھے خیال کیا ہے؟ امام غزالی فرماتے ہیں کہ ہزاروں نمازی، ہزاروں غازی، ہزاروں حاجی، ہزاروں سخی فرمایا اس لائن میں لگ جائیں گے۔ شہید کو کہا جائے گا، پھر رٹ کر دے گا سپریم کورٹ میں، یا اللہ میں نے تو جان بھی دے دی۔ فرمایا ہاں دے دی، ہم مانتے ہیں دی تو نے، تو یا اللہ مجھے جہنم میں، فرمایا اس لیے میرے لیے نہیں دی، جو ارادہ تھا وہ ہم جانتے ہیں کہ لوگ کہیں گے کہ یہ شہید ہوا ہے۔ حضرات تیسرا بندہ وہ کون سا ہوگا؟ تیسرا بندہ وہ ہوگا سخی ہوگا، اس کو کہا جائے گا اسے بھی جہنم میں لے جاؤ۔ وہ عرض کرے گا یا اللہ میں نے تو سب کچھ قربان کر دیا، مجھے بھی جہنم میں تو بھیج رہا ہے۔ فرمایا ہاں بات تو سچی کر رہا ہے، بات تو ٹھیک کر رہا ہے، تو یا اللہ پھر جہنم کیوں؟ فرمایا لیکن جو تو نے سخاوت کی تھی اس کے پیچھے خیال کیا تھا؟ دو چار تصویریں بھی بنا لیتا تھا، سیلفیاں بھی بنا لیتا تھا، اخبار میں بھی دے دیتا تھا کہ حاجی صاحب بہت سخی ہے، شیخ صاحب بہت سخی ہیں، چودھری صاحب کی کیا بات ہے، چیمہ صاحب نے تو آج کمال کر دی، حاجی صاحب کا تو ہاتھ رکتا ہی نہیں۔ فرمایا تو اس لیے سخاوت کرتا تھا کہ لوگ تجھے حاجی کہیں، لوگ تجھے شیخ کہیں، لوگ تجھے چیمہ کہیں، لوگ تجھے چٹھا کہیں، لوگ تجھے چودھری کہیں، لوگ تجھے بڑا بندہ کہیں۔ فرمایا ہماری بھی پھر دیکھنا کرم نوازی، ہم نے تجھے بڑا بھی بنایا، چیمہ بھی بنایا، چٹھا بھی بنایا، سب کچھ بنایا، لیکن دنیا کے لیے تو نے کیا، ہم نے دنیا میں تیرا اشتہار بھی لگوایا۔ سچ بتا ہمارے لیے کرتا تو آج ہم اجر دیتے، ہم تمہیں اجر دیتے، اور اجر آج تو اسی کو ملے گا، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی، آج تو ہم اس کو راضی کریں گے کہ جو ہماری رضا کے لیے کرتا رہا۔ عمل صالح کی پہلی شرط کیا ہے؟ جو عمل کر رہا ہے اس کے پیچھے خیال کیا ہے؟ واہ، حضرت خواجہ جندڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سبق پہ قربان جائیں۔ مولانا عبدالغفور صاحب ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے میں اکثر آپ کے پاس حاضر ہوتا اور حاضر ہوتا تو آپ فرماتے بتا تیرے خیال کا کیا حال ہے؟ تو عرض کرتے کہ حضور یہ ایک نیا طریقہ آپ نے نکالا ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں آپ کا کیا حال ہے، آپ پوچھتے ہیں تیرے خیال کا کیا حال ہے۔ فرمایا مولانا یہ خیال ہی ایسی چیز ہے جس پر اجر مرتب ہوتا ہے۔ خیال بندے کو آتا ہے تو بندہ نماز پڑھتا ہے، خیال آتا ہے تو روزہ رکھتا ہے، خیال آتا ہے تو زکوٰۃ دیتا ہے، خیال آتا ہے تو حج کرتا ہے، خیال آتا ہے تو وضو کرتا ہے، خیال آتا ہے تو مسجد میں جاتا ہے، خیال آتا ہے تو نیکی کرتا ہے، خدا نخواستہ خیال ہی بدی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں خیال کا اس لیے پوچھ رہا ہوں، یاد رکھو جس کا خیال پاک ہے اسی کا حال پاک ہے۔ یہ دونوں جہتوں سے آپ کو فائدہ دے گا، لیکن وہ خیال تمہیں اللہ کا قرب دے گا کہ جس خیال میں صرف رب کی رضا ہوگی۔ تو ریاکاری، تصنع، بناوٹ اگر ہو یا کوئی اور خیال ہو تو عمل صالح نہیں، عمل تو ہے لیکن عمل صالح کون سا ہے؟ جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔